اما بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ پاک کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم دنیا میں جو مرضی سمجھتے رہیں کہ ہم اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو۔ کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں اتنا بڑا شیخ الحدیث بن جاؤں گا، اتنا بڑا عالم بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہوں، یا کوئی آدمی سمجھتا ہوگا میں نیکی میں اتنی نیکیاں کر لوں، اتنی تہجدیں پڑھ لوں، اتنی تلاوت کر لوں میں کامیاب ہوں، یا دنیا میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی ویلتھ حاصل کر لوں، اتنا فیم حاصل کر لوں، اتنا چیزیں حاصل کر لوں میں کامیاب ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اس زندگی کی امانت کو واپس اس کے مالک کے حوالے کریں گے اور اس کے سامنے پیش ہوں گے، وہ ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے، یہی سکسیس ہے، یہی کامیابی۔ اور اس کے علاوہ جتنی کامیابیاں ہیں وہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ۔ دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے، جتنی چیزیں ہیں، یہ سارے کا سارا سوائے آنکھوں کے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور کامیابی کس کو فرمایا گیا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں جانے کا جس کا فیصلہ کر دیا، صرف وہی کامیاب ہے۔ اب یہ کامیابی تب حاصل ہوگی جب ہمیں مرتے ہوئے اللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پاسٹ کا صیغہ یہاں استعمال کیا اللہ پاک نے، سینٹنس کہ وہ کر دیا گیا۔ تو ہماری کامیابی کا فیصلہ ہماری موت کرے گی۔ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں لاہور شیراوالا میں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے ہمیشہ ایمان پر خاتمہ مانگو، کیونکہ میں نے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بغیر ایمان کے مرتے دیکھا ہے جن کا نام سن کے مسجدوں کے ممبر بھی جھک جاتے تھے، اور ایسے ایسے گناہگار لوگ دنیا میں موجود ہیں، کفار موجود ہیں جن کی ساری زندگی کفر پہ گزری، اللہ نے مرتے ہوئے انہیں کلمہ نصیب کر دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، حضور نے ایک معیار مقرر فرما دیا۔ میری آپ کی نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں جبہ کتنا لمبا پہنتا ہوں، میری آپ کی نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ میری پگڑی، میری رومال، میری ٹوپی کس طرح کی ہے اور میں کس قسم کی باندھتا ہوں۔ میری آپ کی زندگی کا جو اللہ نے معیار رکھا ہے
وہ ہماری موت کو رکھا ہے. اگر مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا تو ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری، اگر خدا نخواستہ اس کے خلاف ہو گیا تو ساری زندگی کے اعمال تباہ ہے، برباد ہے، ضائع ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ حج کے لیے گئے. وہاں انہوں نے ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ دینا. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ دعاؤں کی جگہ ہے، آپ کوئی اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں الجزائر سے آیا ہوں، وہاں پہ ایک عالم تھے جن کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب وہ مرنے لگے تو وہ خود غیر مسلم ہو کر مرے. جب سے میں نے ان کا خاتمہ دیکھا ہے میں اللہ سے اس دعا کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں کرتا کہ اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر دے. تو ہماری موت بہت اہم ہے، سب سے اہم. زندگی تو 4 دن کا کھیل، جوان بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے، بچے بھی جا رہے، سب نے جانا. لیکن اللہ سے ہمیشہ ایمان پر خاتمہ مانگنا چاہیے. ایک اللہ والے تھے ہمارے بزرگ لاہور میں، حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط ہمارے والد صاحب کو پڑھایا، اور وہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم نے خط لکھا تھا، اور انہوں نے لکھا کہ حضرت ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک ہندو پروفیسر تھا، وہ 84 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. میں ہسپتال میں ان کی عیادت کرنے گیا تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں ان کو 2-4 لفظ اسلام کی دعوت کے دے دوں. تو میں نے 2-4 لفظ کاغذ پر لکھ کر ان کو دے دی. جب میں واپس آیا تو اگلے دن ان کی طرف سے فون آیا. یہ خط لکھا تھا لکھنؤ سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جب میں واپس آیا تو ہسپتال سے فون آیا کہ وہ پروفیسر صاحب مجھ سے ملنا چاہتے. میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ جس دین کی کل مجھے دعوت دے کر گئے تھے مجھے اس کا کلمہ پڑھا دیں. مولانا علی میاں ندوی کہتے میں نے ان کو کلمہ پڑھایا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بعد میں انشاءاللہ میں صحت ہو جائے تو دین کی باقی باتیں بھی سیکھوں گا. لیکن کلمہ پڑھنے کے چند گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ایمان پر دنیا سے گئے. اب ایک آدمی 84 سال پتھروں کو پوجتا رہا، خدا کی توحید کے خلاف کھڑا رہا، لیکن اس مالک کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اپنے پاس بلانے سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دیا. تو بھائی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ دے. ایمان پر خاتمے کے لیے 3 باتیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی وہ عرض کر دوں مختصر سی. ایک تو یہ کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، خصوصاً آپ لوگ جو غیر مسلموں کے ملک میں بیٹھے، چرچ کو دیکھ کر، کسی ہندو کو دیکھ کر حقارت آ جائے کہ یہ دیکھو کتنے گندے ہیں، یہ غیر مسلم ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں مسلمان. آپ جو مسلمان ہیں آپ کا خدا کی قسم کوئی کمال نہیں، آپ کا مسلم ہونا صرف اللہ کی مہربانی ہے. قرآن کریم میں آتا اللہ یجتبی الیہ من اللہ یہدی الیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَيُضِلُّ مَن یشاء.
جس کو چاہتا ہے گمراہی اور کفر میں ڈال دیتا ہے. یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں کہ میں مسلمان ہوں. جب میرا کوئی کمال نہیں تو مجھے تکبر کرنے کا بھی کمال، اپنے کمال پر تو میں تکبر کر سکتا ہوں، جو چیز میری ہے ہی نہیں میں اس پر کیسے تکبر کر سکتا ہوں. ایمان ہمارا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی دین ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں. کوئی غیر مسلم ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے. یضل من یشاء ویہدی من یشاء، قرآن میں آتا. اسی لیے کبھی غیر مسلم اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جو گناہگار ہیں ان کو بھی نفرت کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھا. بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک عبداللہ نام کا صحابی تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کو شراب پینے کی وجہ سے 2-3 دفعہ حضور نے درے لگوائے تھے. ایک دفعہ جب ان کو لگوائی تو ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا، کیسا بدبخت ہے، بار بار مار کھاتا ہے لیکن شراب نہیں چھوڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور اونچی آواز سے فرمایا، تم اس پر لعنت بھیج رہے ہو جس کے دل میں اللہ کی اور مجھ محمد کی محبت ہر وقت موجزن رہتی ہے، اس پہ تم لعنت بھیج رہے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی عبداللہ نے یہ لفظ سنا اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں اور آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، چلو آپ کی محبت کی قسم میں اب زندگی میں کبھی شراب کو نہیں چکھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک آدمی گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ حدیث بخاری کی روایت. اس لیے کسی گناہگار ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا عزیز ہے، کوئی گناہ میں مبتلا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اب ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں جب بھی مسجد آئیں اور کہیں لو جی اسی تے مسجد چلے اینو دیکھو توفیق ہی نہیں اللہ نے دیتی نماز پڑھو. حقارت نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اتنا گناہگار ہوگا کہ اس کے پاس بخشش کے لیے ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا. اللہ پاک اس کو روک کے فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے. وہ کہے گا اللہ پاک وہ کون سی نیکی؟ اللہ فرمائیں گے تم نے میری مخلوق میں سے فلاں بندے یا بندی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھا تھا، پھر تم نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، کبھی اس کو رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کو نہیں بتایا. جس طرح تو نے میرے بندے کی عزت رکھی، آج میں بھی تیری عزت رکھتا ہوں، میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، جا بخش دیا تھا. تو گناہگاروں کے گناہوں کو چھپانے کا حکم ہے، نفرت کا حکم نہیں ہے، لوگوں میں پھیلانے کا حکم نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے جس نے کسی میرے بندے کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھا پھر اس گناہوں کو لوگوں میں بیان کر کر کے اس کی ذلت اور رسوائی کروائی، اللہ کے عرش سے اعلان ہوتا ہے کہ میری عزت اور کبریائی کی قسم میں تجھے اس دن تک موت نہیں دوں گا جب تک تجھے بھی اسی گناہ میں مبتلا کر کے لوگوں میں ذلیل و رسوا نہ کر. اللہ کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے، وہ نیک ہے، وہ گناہگار ہے، اللہ کو وہ پھر بھی پیارا ہے. اس لیے ایمان پر خاتمے کے لیے ایک تو طبیعت میں عاجزی پیدا کرے اللہ پاک، ہماری انکساری پیدا کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو بزرگ بنانا، لوگوں میں کوشش کرنا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، متقی سمجھیں، اللہ والا سمجھیں، یہ جذبہ اچھا نہیں ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو.
गुनाहगार समझो, हर दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हदीस में आता है, हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि इस पूरी कायनात को जो वजूद बख्शा गया वो सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बख्शा गया। हुजूर वजह कायनात, दो जहां के ताजदार हैं, दो जहां के बादशाह हैं। हमें दुनिया में जो मिल रहा है हुजूर के सदके मिल रहा है। हमारी क़यामत के दिन बख्शिश भी हुजूर के सदके हो रही। हम गुनाहगार लोग हैं, हमारे पास कोई अमल नहीं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़ी हैसियत होने के बावजूद आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम था। बाजार में गुजर रहे होते थे, कोई कमज़ोर औरत, कोई कमज़ोर बुज़ुर्ग, कोई बच्चा कह देता था कि ये मेरा सामान ज़्यादा है, मेरे से उठाया नहीं जाता। हुजूर उसका सामान सर पे रख कर घर छोड़ कर आते थे। बांदियाँ थी, लोगों के ग़ुलाम थे, बड़े बड़े लोग सरदार थे, उनसे ग़ुलामों से काम नहीं होता था। हदीस में आता कोई ग़ुलाम और बांदी हुजूर की खिदमत में आके कहती कि मेरा काम ज़्यादा है, मेरा हाथ बटा दो। रसूलुल्लाह दो जहां का बादशाह ग़ुलाम और नौकरानियों के साथ लोगों के घरों के काम कर देते थे। ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजिज़ी, ये नहीं कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मैं बहुत बड़ा शेख हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ इसका फ़ैसला मेरी और आपकी मौत करेगी, उससे पहले कुछ नहीं है कोई भी। अल्लाह हमारा ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। एक ये है, और दूसरा हुजूर ने फरमाया जिसने ज़िंदगी में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह उसको मरते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर नसीब फरमाएंगे। ठीक। हमारे फैसलाबाद के करीब एक मिस्त्री साहब थे, मिस्त्री। कुछ अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ जी। तो वो जब फौत होने लगे तो मरते हुए आखिरी वक्त में उनकी ज़ुबान पर दो लफ्ज़ जारी थे कि माल ले आओ तो इट्टा ले आओ। माल, सीमेंट वगैरह और ईंटें। सारी ज़िंदगी चूँकि यही काम किया तो मरते हुए वही ज़ुबान पे जारी हो गया। बड़ी कोशिश की घर वालों ने कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, कलमा पढ़ लें। लेकिन उनकी ज़ुबान पर यही जारी बार बार, इट्टा ले आओ तो माल ले आओ। बहुत परेशान हुए और रोए भी घर वाले बैठ कर के इसका आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ लेता, बख्शा जाता। ये क्या शुरू हो गया। इतनी देर में उस मिस्त्री साहब का एक मुंशी जो मज़दूर उनके साथ काम करता था वो घर में दाखिल हुआ कि उस्ताद जी बीमार है। वो दाखिल हुआ, घर वालों ने उसको कहा कि ये मसला है कि यार ये कलमा नहीं पढ़ रहा। जो कोई मर रहा हो उसको कलमा पढ़ाने का ये तरीका नहीं होता कि उसको कहो कलमा पढ़ो, कहो कलमा पढ़ो। उसका तरीका ये होता है उसके इर्द गिर्द बैठ के ऊंची ऊंची आवाज़ से कलमा पढ़ना शुरू कर दें ताकि वो भी पढ़ ले। उसको तो होश ही नहीं होती। मौत का मामला ही ऐसा होता है। अल्लाह हम सब की मौत आसान फरमाए, जब हमारा वक्त आए ईमान के साथ फरमाए। मुंशी साहब ने कहा कि अच्छा यार मुझे भी एक मौका दो, मैं भी कोशिश करता हूँ। उसने जाके उनके मिस्त्री के कान में कोई बात कही तो मिस्त्री साहब आगे से कहने लगे कि अच्छा अगर काम हो गया तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मिस्त्री साहब ने जुमला कहा और ये कलमा पढ़ के मिस्त्री साहब फौत हो। अब उसके मुंशी से पूछा कि भाई हम तो सारे कोशिश करके मायूस हो गए, थक गए, तूने क्या किया। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मिस्त्री साहब, मैं चूँकि इनका मुंशी हूँ तो रोज़ाना शाम को ये मुझे पूछा करते थे कि की सूरत हाल है। तो मैं आगे से कहता था उस्ताद जी कम ख़त्म हो गया, मुक गया कम। तो इनकी आदत थी, ये आदतन आगे से कहते थे अगर कम मुक गया तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कान में आके वही बात दोहराई कि उस्ताद जी कम मुक गया। तो उस्ताद जी ने आगे आदतन आगे से कह दिया कि अगर मुक गया तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता नहीं किस इखलास से, किस मोहब्बत से
اللہ کے کس تعلق سے وہ یہ کلمہ کہتا تھا کہ اللہ نے مرتے ہوئے اس کی زبان پہ جاری کر دی. تو کثرت جو ہے عربی میں کثرت 3 یا 3 سے زائد کو کہتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے جو شخص ہر روز 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ حضور کے وعدے کے مطابق مرتے ہوئے وہ کلمے پر فوت ہوگا جی. اس لیے 5 نمازیں ہیں، گھر میں خواتین کو بھی بتائیں. اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں تو یہ 2 سے 3 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوگا جی. اور تیسری بات، جن لوگوں کا بزرگوں نے لکھا ہے جن لوگوں کا کسی صحیح اللہ والے سے روحانی تعلق ہوگا، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس نسبت کی برکت سے اللہ پاک ان کو بھی مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ قبول فرمائے. اللہ میرا بھی، آپ کا بھی، ہمارے دوستوں کا بھی جب ہمارا وقت اخیر آئے اللہ ایمان پر دنیا سے لے جائے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.